ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کسی خاتون نے کہ ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کے لیے ایک مشہور کوئی بڑا برانڈ تھا، اس کی ایک شرٹ منگائی گئی، 2 ماہ تک وہ شوہر استعمال یا کوئی بھی تھے وہ استعمال کرتے رہے، اس کے بعد اس پر بور اٹھایا، تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ تم ریٹرن اپلائی کرو اور اس کو واپس کرو۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم جو ہمارا قانون ہے یہاں پہ ریٹرن ونڈو جو ہے وہ 1 ماہ کی ہے، 1 ماہ کے اندر اندر آپ واپس کر سکتے ہیں، کوئی ایپ پیدا ہو اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ 2 ماہ گزر گئے ہیں، ہاں اگر ہم مطلب ریکویسٹ کریں تو شاید وہ قبول بھی ہو جائے، لیکن کیا حکم شرع ہوگا، کیا واپس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ اب ریفنڈ وغیرہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو عیب شمار کیا جائے تو جب کوئی خریدتے وقت اس میں عیب نہ ہو، بعد میں عیب پیدا ہو تو یہ ناقابل واپسی ہوتا ہے، کہ یہ بعد کا عیب واپس کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ چیز ہے جو یہاں نہیں ہے بہرحال۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ شرط، کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا تو میں 1 مہینے تک یہ میں آپ کو واپس دے دوں گا، گارنٹی وارنٹی جس کو کہتے ہیں، یہ اگرچہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میں لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حدیث میں منع ہوتی ہیں لیکن عرف اس کے خلاف رائج ہو جاتا ہے، تو فقہائے اسلام اس عرف کا بعض جگہوں پر اعتبار کر لیتے ہیں تاکہ حدیث کو بالکل ختم کرنا بھی لازم نہ آئے، اور جو لوگوں کے درمیان چیز رائج ہو گئی ہے اس عرف کا خلاف جانا بھی لازم نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع یعنی خرید و فروخت اور شرط کو جمع کرنے سے منع کیا، لیکن یہ وارنٹی یا گارنٹی جو دی جاتی ہے یہ شرط ہی ہے جو بیع کے ساتھ جمع ہے۔ تو بعض جگہ جہاں اس کا رواج ہو گیا ہے اور جن چیزوں میں ہو گیا ہے وہاں جائز رکھا گیا، اور جہاں نہیں ہے وہاں حدیث کے مطابق آپ اضافی کوئی شرط نہیں لگا سکتے ورنہ بیع ناجائز ہو جائے گی۔ اب جیسے یہ ہے کہ ہم آپ کو چیز دیں گے، 1 مہینے کے اندر اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ واپس لے لیں گے، تو یہ اس والے اس میں آئے گا کہ عرف کے اندر یہ ہے، اور جو مدت مقرر کی گئی اس کے اندر اندر آپ واپس کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جیسے آپ نے کہا کہ بہرحال اگر ہم ریکویسٹ کریں اس کو سیلر کو تو شاید وہ واپس کر لے، تو بہرحال آپ ان کو بتائیں کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں، اگر وہ اس کے باوجود بھی لینا چاہتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال قاعدہ قانون کے مطابق اب آپ کو واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی مدت گزر چکی ہے۔ تو ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو یہ کہا، میرا کوئی پارسل آیا تھا، میں نے کہا بھائی یہ پارسل اٹھا کر وہاں رکھ دینا، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میں نے اس کو ہبہ کر دیا یا اس کو قبضے میں دینا شمار ہو گیا اور وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو باقاعدہ آپ کا قصد و ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ملکیت سے ایک چیز نکال کر کسی اور کی ملکیت میں داخل کر رہا ہوں، اور سامنے والے کا قبول کرنا بھی شرط ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے کہ میں نے بطور ہبہ یا تحفے کے طور پہ اس کو قبول کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پین آپ کو تحفے میں دیا، سامنے والا کہتا ہے میں قبول نہیں کر رہا، تو یہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے قصد و ارادہ آپ کا چاہیے، پھر اس کا قبول کرنا چاہیے، تب وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ جبکہ یہاں پر آپ نے تو خالی یہ کہا ہے کہ بھئی اٹھا کے پارسل وہاں رکھ دیں، نہ آپ کا کسی اس پارسل کو ان کی ملکیت میں دینے کا ارادہ، نہ ان کا قبول کرنے کا ارادہ، تو ہبہ تام کیسے ہوگا؟ اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہی کا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر، جیسے رمضان کا روزہ ہے، عصر کے ٹائم سو جائے اور پھر اس کی آنکھ کھلے اس وقت کے جب غروب آفتاب کے بعد بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہو، تو اتنا دیر سے افطار کرنے پر کیا وہ شخص گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ جاگ بھی رہا ہوتا اور تاخیر سے افطار کرتا تب بھی گناہ کی صورت تو نہیں تھی، لیکن اس کو مکروہ ضرور کہا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی، تو اس لیے جلدی کرنی چاہیے، لیکن یہ تو ایک عذر تھا اس کے ساتھ کہ وہ سوتا رہ گیا، تو لہٰذا اب تو کراہت بھی نہیں ہوگی، جب اس کی آنکھ کھلے وہ بالکل افطار کر سکتا ہے۔ ایک پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی، بولیں۔ ہاں جی، میں کہہ رہی ہوں بھائی شوال نے روزے جو 6 رکھی نے انہوں عیدی تو بعد ایک روزہ ضروری ہے بھائی، دوسرے دن رکھو اور 5 بعد میں رکھو، بات جس میں مرضی نے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا یہ تے دوسرے ہوں۔ جی اور کہا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ 3 دن پورے ہوں تو بندہ شام کو مغرب کے بعد دوبارہ کیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، دوسرا سوال دوبارہ کریں، دوسرا والا۔ ایک دوسرے والا جو ایک ہے نا، ایک بھائی 3 دن نہ بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا، تو 3 دن پورے کرتا ہے یا 30 روزے ہوئیں تو پھر اٹھیں بھائی؟
ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ ہی کا کویشچن لے لیتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مسئلہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی نا بیٹی فوت ہو گئی بیٹی؟ تو جی اچھا۔ تو ان کو نا کسی عامر صاحب نے بتایا ہے کہ جو نا آپ کی جو بچی مری تھی نا تو کسی جادوگر نے اس کے ہمزاد کو قید کیا ہوا ہے، ان کے خاندان میں کسی نے جادو کرایا ہوگا۔ تو اب وہ یہ پوچھنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمزاد بھی مر جاتا ہے انسان کے ساتھ، یا وہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ کیا یہ سچ باتیں ہوتی ہیں ساری؟ اور کیا ہمزاد سے راز کی باتیں پوچھ سکتے ہیں؟ پرانی بھولی بسری پرانی راز کی باتیں اگر پوچھیں تو کیا ہمزاد ہر بات بتا دیتا ہے؟ اس طرح تو کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مجھ سے آپ سے 2 سوال ہیں میرے۔ جی بولیں۔ ایک تو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی آ رہی ہے، بولیں۔ جی تو میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں کس طرح ادا کروں، ہر نماز کے ساتھ میں کس طرح پڑھوں اپنی قضا نمازیں؟ جی اور بولیں دوسرا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، اور جیسے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے، کیش وغیرہ صرف 1 لاکھ ہے، تو اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا اچھا میں بتاتا ہوں۔ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مینیجر مجھے کہتا ہے کہ اوور ٹائم لگاؤ، جب میں اوور ٹائم کر لیتا ہوں اس کے پیسے نہیں دیتا ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہماری کمپنی کا رول ہے کہ اگر سک لیو یعنی چھٹی کی درخواست جمع کرائی جائے تو اجازت بھی ملتی ہے چھٹی کی، اور اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے علاج وغیرہ کی غرض سے، تو میں اپنے اوور ٹائم یہ سک لیو جھوٹی جمع کرواؤں اور جو میرا اوور ٹائم بنتا ہے اتنی رقم میں وہاں سے وصول کر لوں، تو کیا اس طریقے سے اپنی اس حق کو حاصل کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جائز ہوگا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ پہلی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی جیب سے ان کے بغیر پوچھے نان نفقہ نکال سکتی ہوں کہ نہیں؟ نان نفقے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کو وہ ضرورت پرووائڈ کرے، 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا، لباس، اور وہ شوہر دے نہیں رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بقدر ضرورت اور عرف کے مطابق لے سکتی ہو، یعنی تمہارے وہاں پر خاندان میں جتنا ایک عورت کا نان نفقہ بنتا ہے پہلے تو اس کا دھیان رکھنا، اور اسی اپنی ضرورت کے مطابق لینا، نہ اس سے زائد نہ اس سے کم، اور یہ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ چونکہ نان نفقہ ایک عورت کا حق ثابت ہے، حق ثابت کا مطلب کہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے، تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوا، اور حق ثابت جب جائز طریقے سے حاصل نہ ہو تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس کو عرف عام میں دیکھنے والا شاید ناجائز کہے، لیکن اس حق کو حاصل کرنا اس ناجائز فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ حق حاصل کرنا کہا جائے گا۔ مثلا اب ان خاتون نے اگر جیب سے نکال لیا بقدر ضرورت تو ہم کہیں گے انہوں نے اپنا نان نفقہ لیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے، حالانکہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے کچھ نکالنا بظاہر چوری ہے، لیکن یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اپنا حق آپ اس طرح لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اصل ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ جب کسی نے اوور ٹائم کر لیا تو جو اجرت ہے وہ اس کا حق ثابت ہو گیا، ان کو دینا چاہیے تھا، اب وہ نہیں دے رہے، تو یہ جھوٹ بول کر یا اس طرح غلط بیانی کر کے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بول کر تم نے کچھ مال لے لیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اوور ٹائم تمہارا تھا، ایک اجرت یعنی حق ثابت تھی اور آپ نے اس کو حاصل کر لیا، اس کو اس فعل کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ سب سے جو سن رہے ہیں اسے گزارش کرتا ہوں کہ از خود آپ مجتہد مت بن جائیے گا کہ اچھا اب اصول آ گیا ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں، ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا۔ بعض اوقات باریکیاں ہوتی ہیں مسائل کے اندر، آپ اپنی دانش میں صحیح قدم اٹھائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ناجائز و حرام کی طرف بڑھ جائیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ ایسے کوئی مماثلت والا مسئلہ اپنی زندگی میں پائیں تو پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس کی تائید لے لیں جیسے اس بچے نے لی، اور اس کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں، ورنہ غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ایک نظیر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ آپ کا قرضہ لوٹا ہی نہیں رہا، حالانکہ ادا کرنے پر قادر ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، فیملی کو آؤٹنگ پہ لے جا رہا ہے، آپ کا قرضہ نہیں دیتا،
تو آپ چپکے سے اس کا مال اپنے قرضہ یعنی چپکے سے لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ گلے میں سے نکال سکتے ہیں، اس کی جیب میں سے نکال سکتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا آپ کا قرضہ ہے وہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جیب کاٹ لی، اس کے گلے سے نکال لیا، آپ نے چوری کر لی، بلکہ یہ آپ کا ایک حق ثابت تھا کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے، اور وہ کر نہیں رہا تو آپ دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن درخواست پھر اثر نو میں عرض کر دیتا ہوں کہ از خود آپ اپنے مسائل کے اندر اجتہاد مت کیجیے گا، کسی مفتی صاحب سے ضرور معلوم کر لیجیے گا۔